السلام علیکم۔ الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاۃ والسلام علی خاتم المرسلین۔ آج ہمارا موضوع ہے ارواح اور قوا، جو کہ امور طبیہ کا 5واں اور 6واں باب ہے۔ روح، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، الروح من امر ربی، یا جس کو قرآن میں روح ناطقہ بھی کہتے ہیں۔ ہمارا مقصد الروح من امر ربی پر بحث نہیں ہے، نہیں روح ناطقہ پر ہمارا بحث ہے۔ ہمارا بحث ان بخارات پر ہیں جو کہ خلط سودا، صفرا اور بلغم سے افراز ہوتے ہیں، جس کا تعریف یہ ہے، طب میں ارواح ان لطیف بخارات کو کہتے ہیں جو اخلاط کے لطیف حصے سے وجود میں آتے ہیں۔ جس طرح کہ اخلاط کے کثیف حصے سے اعضاء وجود میں آتے ہیں، اسی طرح اخلاط کے لطیف حصے سے ارواح یا روح وجود میں آتے ہیں۔ بدن انسان میں 3 قسم کے ارواح ہے۔ روح حیوانی، روح طبعی اور روح نفسانی۔ روح حیوانی جو کہ خلط سودا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور وہ روح یا وہ بخارات جو خلط سودا سے نکلتے ہیں، اس کو طبی زبان میں روح حیوانی اور عربی میں نفس امارہ کہتے ہیں۔ اسی طرح روح طبعی، روح حیوانی کا تعلق خلط سودا کے ساتھ ہے۔ خلط سودا کا تعلق مسکولر سیلز کے ساتھ ہے، اور مسکولر سیلز کا ڈائریکٹ تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو روح حیوانی کا مرکز انسان کا دل ہے۔ اسی طرح روح طبعی کا تعلق خلط صفرا کے ساتھ ہے۔ خلط صفرا کا تعلق ایپیتھیلیل سیلز کے ساتھ ہے، اور ایپیتھیلیل سیلز کا ڈائریکٹ تعلق جگر کے ساتھ ہے۔ تو روح طبعی کا مرکز انسان کا جگر اور لیور ہے۔ اسی طرح روح نفسانی کا تعلق خلط بلغم کے ساتھ ہے۔ خلط بلغم کا تعلق نروس ٹیشوز کے ساتھ ہے، اور نروس ٹیشوز کا ڈائریکٹ تعلق دماغ کے ساتھ ہیں۔ تو اسی طرح روح نفسانی یا نفسی، جس کو عربی میں نفس لوامہ بھی کہتے ہیں، اس کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ ہیں، اور روح طبعی کو عربی میں نفس مطمئنہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ 3 قسم کے ارواح ہمارے بدن میں ہیں، اور یہ تینوں قسم کے ارواح دل، جگر اور دماغ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو کہ خلط سودا، خلط صفرا اور خلط بلغم، اور یہی خلط سودا ایپیتھیلیل سیلز مسکولر سیلز، ایپیتھیلیل سیلز اور نرو سیلز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ یہی تینوں ارواح کا جو افعال ہوتے ہیں، اسی کو قوا بھی کہتے ہیں۔ قوا ان قوتوں کو کہتے ہیں جن سے طبی روح کے افعال صادر ہو۔ روح کا جو قوت ہوتا ہے اس کو قوا کہتے ہیں سادہ الفاظ میں۔ قوا ان قوتوں کو کہتے ہیں جن سے طبی روح کے افعال صادر ہو۔ جس طرح 3 قسم کے ارواح ہیں، 3 قسم کے اخلاط ہیں، 3 قسم کے
بد انسان میں سیلز ہیں، اسی طرح 3 قسم کے قوا بھی ہیں، روح حیوانی، روح طبعی اور روح نفسانی۔ روح حیوانی کا تعلق قوت حیوانی کے ساتھ ہیں۔ قوت حیوانی کو عربی میں نفس امارہ کہتے ہیں اور انگریزی میں اینیمل فورس کہتے ہیں۔ اسی طرح قوت طبعی کو انگریزی میں فزیکل فورس یا نیچرل فورس بھی کہتے ہیں اور عربی میں اس کو نفس مطمئنہ یا کہتے ہیں۔ اسی طرح روح نفسانی کا تعلق جو ہے قوت نفسانی کے ساتھ ہے۔ قوت نفسانی کو انگریزی میں مینٹل فورس، اور مینٹل فورس کا ڈائریکٹ تعلق دماغ و اعصاب کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ 3 قسم کے ارواح ہے۔ 3 قسم کے ارواح کا تعلق 3 قسم کے قوا کے ساتھ ہے، اور 3 قسم کا قوا کا تعلق ہو 3 قسم کے سیلز اور 3 قسم کے اخلاط، اور 3 قسم کے اخلاط کا تعلق ہو 3 قسم کے اعضاء رئیسہ دل، جگر اور دماغ کے ساتھ ہیں۔ دل، جگر اور دماغ کے ساتھ 3 قسم کے قوا کا تعلق ہے۔ تو یہی دل جو کہ حرکت کا منبع ہے یا قوت حیوانی بدن انسان میں حرکت پیدا کرتے ہیں، جس کو انگریزی میں مومنٹ کہتے ہیں، اور مومنٹ سے حرارت پیدا ہوتی ہے جس کو ہیٹ کہتے ہیں۔ حرکت کا مرکز انسان کا دل ہے، حرارت کا مرکز انسان کا لیور یا جگر ہے۔ حرارت سے فورس بن جاتی ہے، اور اسی طرح روح نفسانی سے کا تعلق قوت نفسانی کے ساتھ ہے، اور قوت نفسانی کو انگریزی میں مینٹل فورس کہتے ہیں، اور یہی مینٹل فورس دماغ میں انرجی یا توانائی پیدا کرتے ہیں۔ حرکت سے حرارت، حرارت سے توانائی، تینوں کا تعلق تینوں اعضاء رئیسہ کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح دل کا تعلق مسکولر سیل سے ہے، لیور کا تعلق ایپیتھیلیل سیلز کے ساتھ ہے، اور نرس کا تعلق دماغ کا تعلق نرس سیلز کے ساتھ ہیں۔ مسکولر سیلز پر پروٹون ہوتا ہے جس پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے، اور ایپیتھیلیل سیلز پر نیوٹران ہوتا ہے، یعنی نیوٹرل ہوتا ہے، they have no charge، اور الیکٹران جو کہ اعصابی سیلز یا نرو سیلز سے تعلق رکھتے ہیں، دماغ و اعصاب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس پر الیکٹران اور اسی پر نگیٹیو چارج ہوتا ہے۔ یہی تینوں قسم کے قوا بدن میں تینوں قسم کے افعال سر انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر قوت حیوانی بدن میں حرکات و سکنات، حرکات و افعال انجام دیتے ہیں جو کہ حرارتی ازیدی پیدا کرنے کا موجب بن جاتا ہے۔ اسی طرح روح طبعی بدن میں یا قوت طبعی بدن میں بدل ما تحلیل، ہضم و نشو و نما کا کام انجام دیتے ہیں، یعنی بدن کا جتنا بھی فوڈ پروڈکشن ہوتا ہے یہ قوت طبعی کا کام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح قوت نفسانی بدن میں حس، ادراک، حرکت کے لیے تحریک پیدا کرتے ہیں، یعنی قوت نفسانی کا کام جس کو انگریزی میں مینٹل فورس بھی کہتے ہیں، یہ بدن میں حس اور ادراک کا احساس اور حرکت کے لیے بدن میں تحریک پیدا کرنا، اسی کا نام قوت نفسانی ہے۔ جب یہ 3 قسم کے قوا جس کو حرکت یعنی فورس، پاور اینڈ انرجی، when these
three are equivalent or balanced, and there will be vital force. جب یہ تینوں قسم کے قوہ یعنی فورس، حرارت ہیٹ اور انرجی برابر ہوتے ہیں تو بدن انسان کا امیونٹی سسٹم برابر ہوتا ہے، یعنی جس کو انگریزی میں وائٹل فورس کہتے ہیں، وائٹل فورس برابر ہوتا ہے، انسان صحت مند ہوتا ہے۔ جب ان تین چیزوں میں قوت حیوانی، قوت طبعی اور قوت نفسانی، اینیمل فورس، فزیکل فورس اور مینٹل فورس یعنی حرکت، حرارت اور توانائی میں کمی بیشی آ جائے، یعنی دل، جگر اور دماغ کے افعال میں کمی بیشی واقع ہو جاتی ہے، جو کہ طبیب مریض کے نبض، پلس، اس کا رنگ اور اس کے علامات سے تشخیص کر لیتے ہیں، تو وہ وائٹل فورس کو قوت طبعی، قوت حیوانی اور قوت نفسانی سے برابر کر لیتے ہیں، اور یہی قوہ جس کا ڈائریکٹ تعلق دل، جگر، دماغ کے ساتھ ہے، دل، جگر، دماغ کا تعلق خلط سودا، صفرا اور بلغم کے ساتھ ہے، اور سودا، صفرا اور بلغم کا تعلق ارکان کے ساتھ ہے، جو کہ کیفیات میں ہماری غذاؤں میں ہم انسان کو میسر ہوتے ہیں، اور طبیب مریض کو وہی قسم کے غذائیں تجویز کر لیتے ہیں جس میں جو قوہ کم ہوتا ہے وہی ایڈوائز کر لیتے ہیں، اور جو قوہ بدن میں زیادہ ہوتے ہیں وہی اسی قوہ کے مطابق غذا کو بند کر لیتے ہیں۔ اور یہی طب اسلامی جو کہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پہلے کام کیا ہے، الحمدللہ یہی طب اسلامی کا کمال ہے کہ غذاؤں سے تمام امراض کا علاج اچھے اور احسن طریقے سے کر لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیہ وسلم۔